نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلہ۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام احباب کا اپنے چینل حی علی الفلاح پر ویلکم کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنی شان کریمی اور اپنے فضل سے خوب نوازے، اس لیے کہ اس پرفتن دور میں جہاں ہر طرف سے فتنوں کی یلغار ہے، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور ہمارے گزارشات کو سنتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ وقت آپ کا ضائع نہیں جائے گا، اور میری بھی یہ کوشش ہوتی ہیں کہ ایسی چیزیں آپ کے سامنے لاؤں جن سے آپ کو فائدہ ہو۔ تو جو نئے حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، اور جو پرانے احباب ہیں ان سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ اپنے دوستوں کو ہمارے چینل کے متعلق آگاہی دیں اور ان سے بھی یہ درخواست کریں کہ وہ بھی ہمارے چینل پر آئیں اور اپنی علمی پیاس کو بجھائیں اور اپنے ایمان کے اندر تازگی پیدا کریں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی تو ایمان کو تقویت پہنچے گی، اعمال کرنا آسان ہو جائیں گے۔ گھر بیٹھے یہ سہولت موجود ہے، ہر شخص سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے، تو اللہ کا پیغام آسان ہو گیا ہے اس کا پہنچانا، تو اس لیے جہاں میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں وہاں آپ بھی، جہاں اور آپ کار خیر میں مصروف ہیں، وہاں اس پیغام کو بھی لوگوں تک پہنچائیں زیادہ سے زیادہ۔ تو آج کی ہماری گفتگو جو ہے سورۃ فاتحہ کی تفسیر ہم نے شروع کی ہے۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بندہ کی عاجزی کا اظہار ہے اس کے اندر۔ نعبد فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، ایاک مفعول ہے، تو فعل اپنے مفعول پر مقدم ہوتا ہے، مگر یہاں مفعول کو مقدم اس لیے لائے ہیں تخصیص کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ تخصیص اس بات کی، اگر نعبدو کا لفظ ہوتا، فعل پہلے ہوتا، تو ترجمہ یہ بنتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب مفعول کو پہلے لانے سے ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔
تو یہ تخصیص ہو گئی۔ اسی طرح عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کسی کی نہایت درجہ تعظیم کے لیے دل و جان سے انتہائی اور غایت درجہ کی عاجزی اپنے ارادہ سے اختیار کرنے کا نام عبادت ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں عبادت کی تعریف یہ ہے کہ جناب شارع علیہ السلام کی فرما برداری کا نام عبادت ہے، قولاً اور عملاً، امر میں بھی اور نہی میں بھی۔ یعنی آپ علیہ السلام نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان پر بھی لبیک کہیں گے، اطاعت کریں گے، اس کا نام عبادت ہے۔ اور جن چیزوں سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ان سے رک جائیں گے، یہ بھی اطاعت ہے۔ اور بعض اوقات انسان کوئی ایسی عبادت کرتا ہے جس کا ثبوت شریعت سے نہیں ملتا، مگر وہ پھر عبادت گناہ بن جاتی ہے۔ اس کی مثال اللہ نے جتنے احکامات ہمیں دیے ہیں ان میں سے سب سے جس حکم کو فضیلت حاصل ہے وہ نماز ہے۔ اگر مکروہ اوقات میں نماز پڑھیں گے تو یہ عبادت کی بجائے گناہ ہوگا، کیونکہ اطاعت نہیں ہے اس کے اندر۔ اسی طریقے کے ساتھ اگر کوئی غصب شدہ زمین ہے اس کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے وہ شخص جس نے غصب کی ہے تو یہ بھی گناہ ہے۔ تو عبادت کا تعلق اطاعت سے ہے۔ آپ علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے ہر لحاظ سے، ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، جو ہم کہیں وہ کر کے دکھائیں۔ آج اسی چیز کی ضرورت ہے، ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اس لیے معاشرے کے اندر بگاڑ ہے۔ تو اپنی اصلاح کریں ہم سب۔ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پورے دین اور کامل اطاعت کا حاصل یہ دو چیزیں ہیں۔ کون سی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب عبادت اللہ ہی کے لیے ہوگی اور مدد بھی اسی سے ہی لی جائے گی تو کام تو بن گیا۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، محدثین میں ہیں، مفسرین۔ ایک دن نماز پڑھا رہے ہیں مغرب کی، تو جیسے ہی یہ آیت کریمہ پڑھی ایاک نعبد و ایاک نستعین تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو پوچھا گیا خیریت کیا ہوا؟ فرمایا کہ اس بات کا دل کے اندر خوف آ گیا، ڈر گیا ہوں کہیں اپنے اس کیے ہوئے وعدے میں یہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، کہیں جھوٹا نہ قرار پاؤں۔ اتنا بڑا اللہ کا ولی ڈر رہا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر شخص اپنے دل کے اندر شرمندہ اور نادم ہو کہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں اور اللہ سے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، کہیں میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں۔ یہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اور ہماری عملی زندگی اس بات پر گواہ ہونی چاہیے کہ ہم
بالکل شریعت کے نقطۂ نظر سے اپنی زندگی گزار رہی ہے، عبادت میں بھی اور اللہ سے مدد مانگنے میں بھی۔ تو غیر اللہ سے مدد مانگنے کی ممنوع صورتیں، یعنی وہ مخصوص استعانت اور امداد جو اللہ کے ساتھ ہے اور غیر اللہ کے لیے شرک ہے، وہ کون سی ہے؟ دو چیزیں ہیں، آسان الفاظ میں سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جیسے اللہ کی ذات قادر مطلق ہے اور مختار کل ہے، اسی طرح کسی انسان کے ساتھ ایسا عقیدہ رکھ کے، کسی فرشتے کے ساتھ، کسی ولی کے ساتھ، کسی نبی کے ساتھ اللہ اپنی کوئی حاجت مانگنا، یہ کھلا کفر ہے۔ اور عام مشرکین بت پرست بھی اس کو کفر سمجھتے تھے، یعنی اپنے بتوں اور دیوتاؤں کو بالکل خدا تعالیٰ کی مثل قادر مطلق اور مختار کل یا مختار مطلق وہ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ دوسری صورت وہ جو مشرکین کرتے تھے، اسلام نے جس کو شرک کہا ہے، وہ یہ ہے کہ قادر مطلق تو اللہ کی ذات ہے، مختار مطلق تو اللہ کی ذات ہے، مگر اللہ نے ان میں سے کچھ حصہ ان کو عطا کر دیا، اور اسی حصے کے یہ اب مختار مطلق ہے۔ اس کو اسلام نے، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کہا ہے۔ حاجتیں پوری کرنے والا کون؟ اللہ۔ ضرورتیں پوری کرنے والا کون؟ اللہ ہے۔ نظر نیاز کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں آنا چاہیے عبادات میں یا مدد مانگنے میں۔ تو یہ دو صورتیں تھیں، خلاصہ ان کا بیان ہوا۔ اور کافر اور مسلم میں فرق بھی یہی ہے۔ دوسری چیز، ہمارے آج کے درس کا دوسرا جملہ تفسیر کا، اہدنا الصراط المستقیم۔ لفظ اہدنا جو ہے، لفظی ترجمہ ہمیں ہدایت دے، صراط راستہ، مستقیم سیدھا۔ تو فرمایا کہ ہدایت کے معنی اور درجات۔ ہدایت کے معنی ہے کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی اور خیر خواہی کے ساتھ رہنمائی کرنا، اور ہدایت کے مختلف درجات ہیں۔ خلاصے کے طور پر ایک درجہ یہ ہے کہ اللہ اپنی طرف سے کسی کے دل کے اندر القاء کر دے، یا اس کے فطرت میں اچھائی کو رکھ دے کہ وہ اچھی باتوں کو جلدی سے قبول کر لیتا ہے، اس کی فطرت میں اچھائی ہے۔ پہلی قسم جو ہے وہ ہدایت عامہ یا الہامی ہدایت ہے، یعنی یہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں ان کے اندر اللہ نے اس کو رکھا ہے۔ دوسری چیز یا دوسرا درجہ ہدایت کا مخصوص ہے انسان اور جنات کے ساتھ، جن کو ہر عقل عطا فرمایا گیا ہے، اور یہ ہدایت انبیاء، اولیاء، علماء، صلحاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہر انسان کو پہنچتی ہے۔
اور تیسری قسم، تیسرا درجہ ہدایت کا وہ ہے جو صرف مومنین اور متقین کے ساتھ خاص ہے۔ یہ ہدایت بھی اللہ کی طرف سے بلا واسطہ فیض ہوتی ہے، اور اسی ہدایت کا دوسرا نام توفیق الہی بھی ہے۔ اسی کے ساتھ صراط مستقیم ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو علماء نے تصریح کی ہے کہ صراط اس راستہ کو کہتے ہیں جن میں یہ 5 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، وسیع کشادہ ہو۔ نمبر 2، مستقیم یعنی سیدھا ہو۔ نمبر 3، قریب بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ منزل مقصود پر پہنچانے والا ہو۔ نمبر 5، اس واحد راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہ ہو۔ ایسا راستہ اسے کہتے ہیں صراط، شریعت کی روح سے۔ مستقیم کے معنی ہے توسط اور اعتدال کے ہیں، اور یہاں پر صراط مستقیم سے مراد دین حق ہے۔ تو یہ لفظی تشریح اور مفہوم آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے، خلاصہ۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ، اللہ کی ہر نعمت پر جو شکر ادا کرتے ہیں اللہ ان کو اور زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ تو جو کو آیت کریمہ اس مجلس میں پڑھی گئی ہیں، اللہ رب العزت ان کا ثواب ہمارے جتنے رشتہ دار، دوست، احباب، پوری امت کے مسلمان فوت ہوئے ہیں ان تک پہنچا دے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اس کلام کے صدقے جتنے ہمارے رشتہ دار، دوست، احباب بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہر دجالی فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ نیکسٹ تفسیر کے لیے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔